بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک ایک شدید کرائسس کا شکار ہے. کہیں سیاسی کرائسس ہے تو کہیں دفاع کے حوالے سے بھی کرائسس ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت سب کے سامنے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس گو مگو کی کیفیت سے کیسے نکلا جائے اور اس سے نکلنے کے لیے کس سطح پر کیا کیا کام ہو رہا ہے. ان سب مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن اصحاب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان میں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب. آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں. اور ان کے ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نوید چودھری صاحب. آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور صدر کے مشیر بھی ہیں. اور دونوں ہی میرے جو مہمان ہیں ان کا سیاست کے حوالے سے ایک اپنا نقطہ نظر ہے, صاحب رائے میں انہیں کہہ سکتا ہوں. تو آغاز کرتے ہیں جناب شیخ رحیل اصغر صاحب سے. شیخ صاحب, آج آپ کی جماعت کی طرف سے ایک ترمیمی قرارداد جو ہے یا قرارداد میں ترامیم جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں اسمبلی میں. ایک تو ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کیا ان ترامیم کے شامل ہو جانے سے یہ قرارداد بعینے ہی وہ بن جائے گی جس نوعیت کی قرارداد آپ چاہیں گے کہ نیشنل اسمبلی سے پاس کرائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو آپ بخاری صاحب اس کو درست کر لیں کہ قرارداد کی ترمیم نہیں ہے, یہ ایک قرارداد ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. ٹھیک, لیکن اس کو کہا یہی گیا کہ اس میں ترامیم کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ جیسے مرضی کریں, آپ دیکھیں نا, آپ زبان, لیکن یہ آپ کی جماعت کی ایک قرارداد ہے. زبان تو نہیں پکڑی جاتی نا کسی کی. اگر آپ تجزیہ جیسے مرضی کر لیں, آپ جیسے مرضی الفاظ سے کھیل لیں, تو مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ آپ کی نظر بہت دور ہے, اس میں تجزیہ آپ کا بہت خوبصورت ہوتا ہے, حالانکہ آپ جذباتی آدمی ہیں. تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس ترمیم کو آپ نکال دیجئے, اس کو قرارداد کی شکل دے دیجئے کہ قرارداد, اور بڑی مختصر قرارداد. اور میں ویسے ذاتی طور پر جو شب اس پہ زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں گے یا اپنا تجزیہ دے سکیں گے, میرا خیال ہے کہ اس جو قرارداد پیپلز پارٹی دی اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ الفاظ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور الفاظ ہی بولتے ہیں. اب پوری تقریر پرائم منسٹر صاحب کی, وزیر اعظم صاحب کی, بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. بڑا پتہ نہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں پچھلے 10-15 روز سے وہ جذباتی اور بہت زیادہ جذباتی. اور اس دوران بھی, اس تقریر کے دوران بھی, اگر آپ ان کا آخری جملہ, ایک جملہ نہیں ہے, مطلب ایک لائن اگر آخری بھی سن لیں تو اس لائن کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ جا رہے تھے مفاہمت کی طرف. آپ جا رہے تھے اس معاملات کو طے کرنے کے لیے, یا اس پہ تھوڑا سا آج کل ایک خاص لفظ آیا ہوا ہے جو مٹی پاؤ, اس پہ آخر میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو لوگ سٹیج سجا رہے ہیں وہ نہ ہمیں رہنے دیں گے نہ آپ کو رہنے دیں گے. اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ میں, اگر آپ اس میں دیکھ لیں نا, اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں یا تھوڑے عرصے کے دوران دیکھ لیں, تو دو قوتیں جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جن کی وجہ سے لوگوں کی نظریں ان پہ تھیں, یہ والے یہ کر دیں گے اور وہ والے یہ کر دیں گے, وہ 73 کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم جمہوری عمل کے ساتھ ہیں اور جمہوری عمل کو ہم سیبوٹاژ نہیں کرنے دیں گے کسی کو. یہ دونوں وہ قوتیں کہتی نہیں. اب اس میں پھر آ جاتا تھا پھر آپ کے الفاظ. اگر آپ دوران گفتگو اگر اپنے الفاظ پہ آپ قابو رکھتے یا چناؤ ایسا کرتے جس سے کہ کوئی زیادہ کنفیوژن نہ پیدا ہوتی, تو میرے خیال میں وہ جو آپ کرائسس کی بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں. اکنامیکل کرائسس ہے, وہ آپ میرے خیال میں کہنا بھول گئے تھے. اس میں انرجی کرائسس ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, جس کے متعلق آپ بات کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی جو اس وقت پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا اس وار آف ٹیرر, جو کہ آپ کی تو اس وقت نہیں تھی لیکن وہ آپ کے گلے پڑ گئی. اس کی وجہ سے کم و بیش 35,000 بے گناہ انسانوں کی جانیں گئیں. تو اس کو حل کرنا, اس چیز کو حل کرنا بہت ضروری تھا. اور میں یہ اکثر کہتا رہا ہوں, یہ میں آخری یہ عرض کر دوں, میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے مفادات کو اگر کہیں ان کے مفادات حاصل ہوں گے تو وہ طالبان سے گفت و شنید بھی کر لیں گے. اگر کہیں آپ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے ایسی بات کریں گے تو ان کو ناگوار گزرے گا. کیونکہ واپس آتا ہوں آپ کے پاس. نوید چودھری صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جی سر,
وہ میں واپس آؤں گا جب ان کے پاس، تو میں اپنے بارے میں تو نمٹ لوں گا. یہ فرمائیے کہ ان کی طرف سے جو اعتراض ہے کہ اس قرارداد کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویل فاؤنڈیڈ ہے کامنٹ ان کا؟ نہیں، پہلے تو بات انہوں نے ابھی جو کہی ان کی سپیچ کو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ جی اگر سب چیزیں ہم اس کی طرف جا رہے تھے، یہی تو ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہم کسی کمپرومائز پہ جا رہے ہیں. کمپرومائز کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو فکرہ کا ہے نا انہوں نے، جی انہوں نے کہا جی جب آپ ہر چیزیں کو ٹھنڈا کرنے جا رہے مٹی تھے پاؤ کی بات تو وہ بات وہی ہوئی نا، کمپرومائز ہوتا اور کیا ہوتا اس میں. کمپرومائز از ڈفرینٹ. میرا خیال ہے آپ اپنے ٹائم پہ بول لیجیے گا. جی آپ اس میں کوئی عرض نہیں ہے. پھر وہ اچھا نہیں لگتا، ناراض نہ ہوا کریں. پھر اچھا نہیں لگتا. پھر میں بھی میرے خیال سے بات ہمارے مجھے بھی بہت سی باتیں پھر کہنی ہوتی ہیں، پھر پتہ آپ دونوں بڑی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ جی تھے، اصل میں قرارداد کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی اور یہ کہا گیا، اور ہمارے اتحادی اسفند یار ولی خان صاحب نے یہ قرارداد پیش کی، اس بنیاد پہ پیش کی گئی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی ساورنٹی اور اس کی چیزوں کے اوپر جب ڈاؤٹ ڈالے گئے، اور جب یہ بات کی گئی کہ جی وزیر اعظم بد دیانت ہے اور وزیر اعظم اس ٹائپ کی باتیں کی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساورنٹی کو آپ نے ڈاؤٹ پہ کہا وہ پارلیمنٹ کے اوپر. تو انہوں نے جو پوری سپیچ میں یہی بات کہی انہوں نے کہ جی بات یہ ہے کہ میں اپنے ڈیفینڈ کے لیے نہیں آیا، میں این آر او کے لیے نہیں آیا، میں کسی چیزوں کے لیے نہیں آیا، میں تو اس ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، اس ہاؤس کے لیے. اور اس لیے اس کی قرارداد کی ضرورت تھی وہاں، اور اسی بنیاد پہ قرارداد دی. اگر نہ ضرورت ہوتی تو آج یہ جس کو آپ کاؤنٹر یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ پریس ریلیز جو ان کی آئی وہ ترمیم کی آئی ہے. آج جو پریس ریلیز پی ایم ایل این نے دی ہے اس پہ ایمینڈڈ کا ورڈ آیا ہے، لیکن یہ بھی جیسے کہہ رہے ہیں چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں. میں بھی چپ ہو گیا سن کے. آپ نے دیکھا نہیں، میں نے تو پریس ریلیز پوری فلیش ہوئی ہے، پریس ریلیز باقاعدہ انہوں نے کہا ہے، اور پریس ریلیز میں انہوں نے ایمینڈڈ کہا ہے کہ اس پہ 2 چیزیں ترمیم کی گئی ہیں. وہ ترمیمیں ایسی ہیں جس کے اوپر کسی کو میں شک تو نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، نہ ایسی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان اے وے دے ہیو ایکسیپٹڈ کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے. اب ایکسیپٹنس کا کوئی نہ کوئی تو راستہ ڈھونڈنا ہے نا انہوں نے، تو وہ ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کھیلا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے، وہ ابھی آپ کے سامنے نظر آ گیا ہوا ہے جب وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے؟ جی اسٹیبلشمنٹ تو آپ ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہوتی ہے نا جو اقتدار میں ہو، جو ملک چلا رہی ہو، اسی کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. باقی سارے حصے ہیں اس کے. 97 اور 98 99 میں جنہوں نے شب خون مارا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھے، اس وقت حکومت کسی اور کی تھی. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو آپ سمجھتے گا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اور کس لیے میں یہ بات کہی کہ وہ حصہ بنے، ان کے اپنے ایک رہنما جوید ہاشمی صاحب نے جب پارٹی چھوڑی تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا یہ کہ میں انڈائریکٹ کی بجائے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودا کر لوں. بات واپس آتے ہیں، یہ بہت چھیڑ خانی شروع ہو گئی ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ہم اپنا نمبر بھی دیں گے ٹیلی فون کا، تاکہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اور کال کر کے ہمیں ہمارے مہمانوں سے جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں 2 باتیں فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ یہ اسے قرارداد کہنا چاہیے، یہ ترمیمیں نہیں ہیں. ایک حوالہ تو پریس ریلیز کا ہمارے دوسرے مہمان نے دے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 4 سال تک یہ الزام اپنے گلے میں گھنٹی کی طرح باندھے رہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں، اور آپ نے ہر چیز پر ساتھ دیا ہے حکومت کا. اور یہ کہ آپ کے مخالفین اب یہ تانا بھی دیتے ہیں آپ کو کہ جناب آپ ذمہ دار ہیں اس کے. یہ فرمائیے کہ یہ ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے جو آپ نے پیش کی ہے تو اس سے صورتحال میں ریڈیکل فرق کیا پڑے گا؟ اس میں صرف یہ آپ اگر پڑھ لیں، آپ جی پڑھ کے یہ میرے پاس ہے، ناظرین کو پڑھ کے آپ سنا دیں تو اس میں بڑی مختصر سی ہے. وہ کوئی اتنی لمبا چوڑا کوئی اتنا نہیں ہے. اس میں بڑی مختصر سی ہے کہ اداروں سے آپ ٹکراؤ نہ کریں، خوش سلوکی سے اپنے معاملات کو چلائیں اور معاملات کو اس طرف لے کے جائیں جہاں پہ ملک جو ہے بہتر اور ترقی کرے. ٹھیک. اب اس میں بخاری صاحب میں جو پہلے بھی میں نے اپنی جو گفتگو میں عرض کیا تھا نا کہ اس میں اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، پہلی بات. اور اگر چلیے فرض کیجیے آپ ضرورت کر بھی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ اس قرارداد جو پیپلز پارٹی نے قرارداد پیش کی اور جس میں ایک آخر کا ایک پہلو جو پیرا آپ پڑھ لیں تو اس کے اگینسٹ ووٹ دینا وہ ہمارا حق ہے
اور وہ ہم 4 سال جیسے آپ نے فرمایا نا جو لوگ ہم پہ تانا زنی کرتے رہے تو وقت نے یہ ثابت کیا کہ اپوزیشن ہم تھے. آج وہی لوگ جو تانا زنی کرتے رہے وہ لوگ آج حکومت کا حصہ ہیں. ایک منٹ سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سے ہم ٹیلی فون کالز جو ہے آپ کی انتظار کریں گے. اس کا نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو 042-363-12169 042-363-12169 آپ ہمیں کال کیجئے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں خواجہ انجم صاحب. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، مزاج کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل فرمائیے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس چیز کا مطلب ہے موازنہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدلیہ سپریم ہے. جب حضرت عمر امیر المومنین تھے تو انہوں نے 11 دفعہ قاضی کے روبرو اپنی آپ کو پیش کیا. ایک دفعہ قاضی کھڑا ہو گیا، اس نے قاضی کو معطل کر دیا تھا کہ تم مطلب ہے کہ اگر میرے احترام میں کھڑے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے کہ 66 ہلو جی بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے موصول ہو گیا ہے. جی میں دونوں صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. خواجہ صاحب کو میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا. جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے قانون بنانا اور قانون کے کوئی اس میں ترمیم کرنا یہ پارلیمنٹ کا ایک حق ہے جو کوئی بھی اور ادارہ اس سے چھین نہیں سکتا. اور جہاں تک انہوں نے فرمایا نا جیسے قاضی کے روبرو حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ پیش ہوئے تو قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. سپریم کورٹ اپنی جگہ ایک سپریم ادارہ ہے جس کا کام ہے لوگوں کو انصاف پہنچانا. اگر آپ انصاف لینے جاتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے. ان کا وہاں پہ تعظیم اور تکریم کرنا ان کا فرض ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کے ادارے کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں. پارلیمنٹ جمہوری ادوار میں پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے جس کا کام ہے قانون کی بنانا اور عدلیہ کا کام ہے تشریح کرنا. کہیں کوئی ابہام آتا ہے تو تشریح کی جاتی ہے. جی نوید صاحب اس سے پہلے کہ ہم کالر ایک زاہد صاحب ہیں ہمارے لاہور سے ان سے بات بعد میں کرتے ہیں. آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے فوری طور پہ. دیکھیں جس رائے میں انہوں نے بات کی ہے جو ہمارے سوال کرنے والے کچھ اور ہے. ان کا جب کمپیریزن کر رہے ہیں تو عدلیہ کے اور دوسرے کے ہر ادارے کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اسی کی ایک اپنی تحریم ہے، اس کے حساب سے نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ کو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں. یہاں کو کمپیریزن نہیں کر رہے کہ عدلیہ سپریم ہے کہ کون سپریم ہے. سپریم نہیں یہ ایشو تو ہے، ایشو اس بنیاد پہ ہے. آسما جہانگیر نے یہی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو لا وہاں بن رہے ہیں اور جس طریقے سے اگر کوئی اپنے حیود و قیود سے باہر نکل کے جا رہا ہے تو اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے نا. اگر فرض کریں میں اب سپریم کورٹ نے کچھ جوڈیشری کے ساتھ بجائے ایڈمنسٹریٹو آرڈر دینے شروع کر دیے تو وہ حیود سے باہر نکل گئے. پھر ایک اپیل ہے، اپیل کا اپیلیٹ کورٹ سا ہے سپریم کورٹ. اب اس میں ٹرائل اگر ہونا شروع ہوتا ہے اپیل کس کے پاس جائے گی؟ یہ چیزیں بھی ہر ایک کو ہر ادارے کو اس کی پروویژن تو نوید صاحب ہے نا. نہیں ایک چھوٹا بینچ ہے پھر اس سے بڑا بینچ ہے پھر اس سے بڑا بینچ ہے. یہی خوبی ہے نا کہ اسی میں سمیٹ دیا جاتا ہے. اچھا جی زاہد صاحب آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی زاہد صاحب فرمائیے گا. جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کا نام مجھے پینل سے تو زاہد بتایا گیا تھا لیکن بہرحال شاہد صاحب آپ فرمائیے. شیخ روہیل صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہیں اور یا ان کی پارٹی کو کس لمحے کا انتظار ہے؟ اس پارلیمان کی کریڈیبلٹی تو کبھی تھی ہی نہیں اور خاص طور پر اس وقت جب یہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی. اصل نقصان تو این کی سیاست کو پہنچ رہا ہے. یہ کس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ استعفے دے کے باہر کیوں نہیں آتے وہاں سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب. جی یہ بڑی بہت سارے کوارٹر سے یہ بات آتی ہے کہ آپ ریزائن کر کے باہر کیوں نہیں آتے. کیا نہیں یہ آپ کی طرف سے بھی ہے کہ یہ آپشن ہے ہمارا ایک. میں گزارش کروں نا اب آپشن ضرور ہے لیکن بخاری صاحب اس سے دیکھنا یہ ہے کہ اس آپشن سے کیا آپ جو حل نکالنا چاہتے ہیں کیا اس کا حل نکلے گا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اخلاقی طور پر اس پابندی کو دیکھے گی یا اس چیز کو دیکھے گی کہ اتنے ہیوج ریزگنیشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا ضمنی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے یا کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ اب نیشنل اسمبلی کو ڈسالو کر دینا چاہیے؟ تو اس میں ایک نئی کنفیوژن نیا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے میرے میں کہ کسی قدم کو اٹھانے سے پہلے ہمیں پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جو معاملات ہیں ان کو بڑا بغور جائزہ لینا ہوگا. کیا ہم کسی کنفیڈریشن میں جا سکتے ہیں اور نئی کسی کنفیڈریشن میں جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ریزائن آپ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی
وہاں پہ ضمنی الیکشنز اناؤنس کر دیتی ہیں، آپ کے پاس کیا حل رہ جاتا ہے پھر؟ آپ کیسے روکیں گے؟ تشدد سے، زبردستی؟ ایک منٹ سے شیخ صاحب رکیے گا ذرا. زبیر صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں. جی زبیر صاحب السلام علیکم. زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وہ لائن ڈراپ ہو گئی. جی اس سے اگر آپ اس سیاست میں چلے زور زبردستی والے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک نیا پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ابھر کے آئے گا. پھر آپ بخاری صاحب، آپ اور آپ کے دوست قبیلے کے لوگ، نہیں ہے جی. میرا خیال سے اس بات پر اگر ان کا کامنٹ لے لیں. اچھا نہیں ویسے میں بیلنس. آپ لے لیں کامنٹ، لیکن چوہدری صاحب کو اپنی بات یاد آنی چاہیے. میں نے جی صرف صاحب. اسی پہ کہا، آپ نے کہا جی میں رک جاتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے میں نے نہیں بول رہا تھا، کافی ٹائم دیا میں نے اس لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ابھی جو انہوں نے خود ہی انہوں نے شروع کیا تھا یہ شوشہ کہ ہمیں جی آپشن ہمارے پاس ہے ریزگنیشن کا دوسرے کا، لیکن یہ جتنی بھی آمریت کی باقیات ہے نا اس کیونکہ اب کٹھی ہونے جا رہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے 2 روز پہلے جس ٹائپ کی میٹنگیں شروع ہوئی ہیں اور جس طریقے سے ایک گرینڈ الائنس کی باتیں کی جا رہی ہیں کی طرف آ رہے ہیں جی، اور پہلے مجھے بات کرنی تھی شیخ صاحب سے، پھر میں آتا آپ کے جس پاس. طریقے سے وہ بننے جا رہی ہیں، جس طریقے سے وہ ہونے جا رہا ہے، ان میں کون قوتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں، جو جمہوریت کو سبوٹاج کرنے کا کھیل کا خود حصہ بنے. اگر یہ سپریم کورٹ میں نہ جاتے اور انتظار کر لیتے ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی جو چل رہی تھی میٹنگ، تو شاید یہ پرابلمز نہ کھڑی ہوتی. یہ گھنٹی ان کے گلے میں بند گئی ہے. اور کنہوں نے باندھی ہے؟ انہوں نے باندھی ہے جنہوں نے ان کو جن کا ایک حصہ بننا چاہتے باقیات کا جو تذکرہ صاحب آپ نے کیا، یہ الزام آپ کے اوپر بھی اس حد تک ضرور ہے. دو بڑی ہی باتیں جو اس کی پالیسیز تھی پرویز مشرف کی، وہ تو جاری نہیں. دیکھیں دو ضیاء الحق کی باقیات جن پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ پہلو میں بیٹھی ہوئی. نہیں، میں یہ اسی پوائنٹ پہ ہی آ جاتا ہوں کہ آمریات کی باقیت کہاں کون بیٹھا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. اس وقت انہوں نے کبھی بھی آپ وہ بات نہ کریں جو آپ اپنے گلے پہ پڑی ہوئی ہے. نہیں گلے پہ پڑے، یہی تو ایک المیہ ہے اس ملک کا، یہ اس ملک کا باقیات ہیں وہ دو. المیہ اس ہے. پر بات کرتے ہیں مزید. ابھی بریک کا وقت ہے، ایک بریک کا وقت ہے. ہمارے ساتھ کالرز بھی اس وقت 2 لائن پر ہیں. ایک سعید صاحب ہے اور ایک انیسہ صاحبہ ہیں. ان سے ہم بریک کے بعد انشاءاللہ ان کا سوال لیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ اس وقت 2 کالر موجود ہیں. سعید صاحب ہیں. سعید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی سعید صاحب فرمائیے. جی میں آپ سے بڑے 3 کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اعجاز صاحب جو ہے منصور اعجاز صاحب پاکستان نہیں آتے اور وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک. سیکنڈ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں وہ کیا چیز ہے کہ جس نے پورا سسٹم ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ 3-4 سال سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ساتھ کبھی بارگیننگ کر لیتے ہیں، کبھی ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. یعنی ان کے پاس کیا چیز ہے کہ نہ جوڈیشری ان کے خلاف ڈیسیژن دے رہی ہے، آرمی کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا ہے، ابھی آرمی کے ساتھ بھی وہ میلٹ ڈاؤن ساری چیز ہو گئی ہے. مطلب کیا چیز ہے جو ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ تیسرا سوال پوچھیے. اور تھرڈ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میمو گیٹ کے اوپر ابھی کیا ہونے والا ہے؟ جی بہتر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس لائن پر انیسہ صاحبہ موجود ہیں. جی انیسہ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، جلدی سے سوال کر لیجئے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عدلیہ کا یہ پھیلایا ہوا گند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، انہیں یہ لیے آپشن نہیں دیے جاتے ہیں نا یہ. اچھا میں دوسری بات یہ کروں گی کہ دیکھیں آئین لپیٹ نے آپ وہاں کے رانا ثناء اللہ کا تعلق کس سے، پرویز رشید کا قصہ، ہنی واسی نے کہاں سے قلعہ بازی کھائی تھی، پارلیمنٹ کے وہاں سے بازار حسن تک سے ابھی تک یہ وہاں نہیں گئے. شہباز شریف کی بیٹی آمنہ حقاری عائشہ حد کا کیا معاملہ ہے، ملک اندھیروں میں ہے، بجلی غائب ہے، اور یہ ان کے نواز شریف صاحب اس میں حکومت میں ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ان کا ہے نا. یہ جو چور ڈاکو سارے کے سارے کہہ رہے ہیں ملک تباہ ہو رہا پھر بھی وہاں بیٹھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. سوالات کی بچھاڑ ہے. پہلا سوال تو یہ ہے جس پر میں دونوں صاحبان کا مشورہ چاہوں گا، جواب آپ دیں اس کا، کہ منصور اعجاز اگر پاکستان نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ کمیشن نے میرے خیال میں اس میں آپ نے شاید میں نے پڑھا ہی ہے، اس میں جو آیا کمیشن نے یہ کہا کہ اگر نہیں آ سکتا یا کسی کوئی قباحت ہے کوئی، تو پھر کمیشن جو ہے وہ ان کے لیے ان کا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے یا ان سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کے واپس وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. ٹھیک. آپ اب یہ تو کیونکہ کمیشن نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس پہ کیا ہونا ہے، کہ اس کے افیکٹس کیا ہیں.
لیکن نہ آنے کی مگر آپ کو وجوہات اس میں کوئی سازش نظر آتی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آنا چاہتے وہ، اور وہ ایک ایسا، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں اپنے ڈیفینس میں کچھ بھی ابھی تک، جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود لکھا ہوا ہے، اور جونز کے اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا، تو اس لیے اسکیپ ہے اس کا، اور اسی لیے وہ اسکیپنگ میں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکرم شیخ کے جو ایز اے لائر تھے، اس کی بھی پراپر جو تھا وہ رزلٹ ڈاکومنٹ جو ہے سالت نامہ نہیں تھا. تو اس آپ یہ بتائیے، سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا سسٹم کے اوپر اور نواز شریف ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے بخاری صاحب کہ ہم لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں. ماضی میں آپ اگر اپنی نظر دوڑا کے دیکھیں، جب آپ کی جمہوری حکومتیں آئی ہیں تب تک سیاستدانوں نے، جملہ سیاستدانوں نے، کبھی کسی نے وہ ان کے اعلی کار بنے، اور اس کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا گیا. پھر 10 سال 11 سال آپ کو اسٹرگل کرنی پڑی ان سے جان چھڑانے کے لیے. اس وقت جتنی جملہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کر اور بڑا پھونک کے قدم رکھ رہی ہیں تاکہ کہیں پھر ایسا معاملہ نہ ہو. اسی لیے بار بار ہر سیاسی جماعت، میں ہر سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں خاص پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، ساری سیاسی جماعتیں تواتر کے ساتھ یہ بیان دے رہی ہیں وہ کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گی، بلکہ اس کی وہ مخالفت کریں گی. تو اس لیے وہ میرے خیال میں اسی سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات ہم ماضی میں بھی کہتے تھے، جس کو ریکنسیلیشن یا مفاہمت کی بات تھی، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ تھا ٹالرنس، برداشت اور صبر. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کر کے دکھایا اور عملی کر کے دکھایا کہ بہت سے الزامات لگے، بہت سی گفتگو. آپ کا حوالہ جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کی طرف ہے جو زرداری صاحب کہتے ہیں. اسی میں دیکھنا، اس میں برداشت اور اس کے جو چیزیں نا، وہ اگر اس میں ٹالرنس نہیں ہوگی، اس پہ اگر پیشنس نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی قیادت ہے اس نے ٹالرنس اور پیشنس کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے الزامات، بہت سی باتیں کی گئی آصف زرداری صاحب کو، لیکن انہوں نے کبھی کسی پہ الٹے الزامات نہیں لگائے یا کسی کو الٹے ریئیکشنز نہیں کیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر ادارہ جو ہے ان کے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، ادروائز ورنہ یہ حالات اس طرح نہ ہوتے. انیسہ بی بی نے جو سوال پوچھا اس کے بارے میں اس کے پہلو تو کئی ہیں. عدلیہ پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ سارا گند جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ فیصلے نہیں ہوئے. لیکن ایک بات جو انہوں نے اہم کی ہے اس کے اوپر مجھے پھر دونوں کا جواب چاہیے کہ یہ جو موروثیت کی سیاست ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بھائی، نہیں، انہوں نے یہ سوال بھی نہیں کہا، یہ تو آپ کا سوال ہے. نہیں، یہ بالکل ہے کہ موروثیت ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے حمزہ کے بارے میں بات کہی تھی جو اشارہ جو وہی ہے اسکپ نا کر کہ گئی. آپ کو حمزہ کے اس افیئر کے بارے میں بات کی جو عائشہ. آپ اس لیے دفاع کر رہے ہیں کیونکہ دونوں اس میں آتے ہیں. نہیں، میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جو بات انہوں نے کہی اس خاتون کے بارے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ گھروں کی باتیں آپ ٹی وی پہ لے کے آئیں. ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ذاتیات ہیں، کسی میں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ میں ہو سکتی ہے، مجھ میں ہو سکتی ہے، چودھری صاحب میں ہو سکتی ہے، مطلب کوئی مبرہ نہیں ہے ان چیزوں سے. تو ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے آپ کو. پہلی بات تو یہ ذرا ان کو محترمہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی بیٹیوں والی ہوں گی، بیٹوں والی ہوں گی، ان کے بڑا محتاط اس میں رویہ اختیار کرنا چاہیے. میں اب آپ کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا اشارہ مورسی سیاست کی طرف ہے، ہو سکتا ہے میرا نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اس بات کو. دیکھیں بخاری صاحب، یہ 3 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، اس کو آپ کبھی غور سے کبھی دیکھ لیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی 3 وجہ سے سیاست میں آتا ہے، چاہے اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی بھی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کی اپنی ول. آپ جب دیکھتے ہیں اپنے کسی بڑے کو تو انسپائر ہوتے ہیں، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے یا آپ کی ول ہوتی ہے، آپ کی مطلب میں سیاست میں آؤں گا. اس لیے وقت کم ہے، تھوڑا سا آپ مختصر. پھر اس میں آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جی. دوسرا ہوتا ہے ایکسیڈنٹل. ایکسیڈنٹل یہ ہے کہ جیسے میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. جیسے محترمہ کے ساتھ ایکسیڈنٹل ہوا، ان کے والد جو تھے ان کی وجہ سے ان کو سیاست میں آنا پڑا. تیسرا آپ کا بائی فورس، جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو فورس مجبور کرتے ہیں آپ کی سیاست میں. چوتھی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید بری لگے گی، میرے خیال میں شاید جو لوگ یہ بات مورسی سیاست کو بہت اچھال کے پیش کرتے ہیں، 2 چیزیں ان کو یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات تو عوام کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اگر کوئی مورسی سیاست میں آتا ہے اور وہ عوام کے پاس ووٹ لینے جاتا ہے، عوام کو چاہیے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیں اور اپنا نقطہ نظر دے دیں. اور دوسرا
یہ میں کہتا ہوں وہ سیاسی جماعتیں جو یہ بات تواتر کے ساتھ کہتی آ رہی ہیں، شاید ان کے اپنے لواحقین میں، بھائی بندوں میں کوئی ایسا عقل مند شخص نہیں ہے جو ان کی سیاست کو لے کے آگے چلے۔ بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اسی کے اوپر، ایک بریک کا وقت ہے، کمرشل بریک کے لیے چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں پھر بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جناب نوید صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کے خلاف ایک گرینڈ الائنس تشکیل پا رہی ہے جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کو حکومت سے نکالنا ہے، باقی تو ساری توضیحات ہیں۔ اس الائنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ اگر کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب اکیلی کشتی میں سوار تھے۔ اب شاید انہیں ریئلائز ہوا کہ ان کی وہ پاپولرٹی نہیں رہی جس پاپولرٹی کی وہ بات کرتے تھے، اور شاید اسی بنیاد پہ وہ ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں اور اسی الائنس کی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں جن کو کل تک وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نوید صاحب، آپ مفاہمت کے نام پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ تو ہو گئی سیاسی حکمت عملی۔ یہ اگر سیاست کے لیے اپنے ساتھ پارٹی کے کچھ دوسری پارٹیوں کو ملائیں اپنے الفاظوں کو خود ہی کاٹ رہے ہیں نا جی۔ پہلے انہوں نے کہا ہمیں کسی الائنس کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں نے کہا اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ آج یہ کبھی عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کی، کبھی کہتے ہیں گو زرداری گو کے نعرہ، کبھی کچھ۔ ان کے پاس ابھی تک کلیئر کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں، ہوا میں صرف ڈھونڈ رہے ہیں، اور صرف میں نے جیسے پہلے کہا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اسی کی گیم کھیل رہے ہیں، اپنی گیم ان کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ اس کے پاس گیم ہے نہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں۔ جناب شیخ بخاری صاحب، 2 باتوں پہ آپ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے بڑا راک ہے اس پہ، سیاست پہ نظر ہے۔ یہ الائنس اس وقت بنتے ہیں جب آپ کے الیکشنز آپ کے سامنے آتے ہیں، چونکہ یہ اب سال جو الیکشنز کا الیکشن کا سال ہوتا تھا نا، الیکشن کا الائنس نہیں ہے۔ میری بات پہلے میری بات سن لیں، بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی جی ہے، یہ جو الائنس بن رہی ہے وہاں سے پریس ریلیز کو نہیں آیا۔ اب بات یہ ہے اس الائنس میں آپ دیکھیں کون کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی الیکشن الائنس میں میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ اب چونکہ الیکشنز کا میں گزارش کر رہا ہوں، فضل الرحمان جماعت اسلامی کا حصہ ضرور ہے، جماعت اسلامی کا حصہ ضرور ہے۔ اب میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں سلیم صاحب کہ جب یہ لوگ اس پہ کمنٹ کرتے تھے کہ میاں صاحب اکیلے اپنی جماعت میں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اکیلی ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ وقت آنے دیں، جب الیکشن کا دور شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے بہت سارے الائنس بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عمران خان پریشر ناممکن چیز ہے، ناممکن چیز جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو ممکن نظر آتی ہیں۔ کاف لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ناممکن تھا لیکن ممکن ہوا۔ اب کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کل کو الیکشن میں جائے گی الائنس کی صورت میں، ناممکن تھا ممکن ہوگا۔ اب جب الیکشنز آتے ہیں تو پھر الائنس بنتے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں دونوں حضرات کہ آپ لوگوں کی آپس کی اس کشمکش نے کیا تیسری قوت کو پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا جس کا نام عمران خان ہے؟ نہیں، وہ تیسری قوت تو پہلی بات تیسری قوت ہے نہیں، وہ تو وہی لوگ ہیں جو ڈسگرانٹڈ ٹرن کوٹ بگوڑے کسی نہ کسی پارٹیوں میں جن کو وہ تو بعد میں شامل ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک اپنا کراؤڈ تو ہے۔ پہلے کوئی کراؤڈ نہیں تھا۔ دیکھیں بات سنیں، سب کو پتا تھا کہ لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی پبلسٹی کون کر رہا ہے، اس کی ارینجمنٹس کون کر رہا ہے، آپ کو بھی ہر زبان زدے عام تھی بات، اور اسی حساب سے تھا اور اسی میں جنگ۔ آج امیر حسین کا جانا تو بالکل ہی ایک سونے پہ سہاگے والی بات ہے، اور اس پہ تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے نا، کہ اسپیکر آف دا اسمبلی جو ان کا تھا اور جو اسپوکس پرسن تھا ان اے وے پرویز مشرف کا، آج ان کی پارٹی میں جوائن کر گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ کچھ نہیں ہے، وہ ان کا گونسلے میں جگہ نہیں تھی، وہ دوسرے میں جا کے اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی آپ کیا کہتے میرا ہیں؟ نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے، سیاسی سوچ رکھنی چاہیے آپ کو۔ آپ کی خامیاں، آپ کی کمزوریاں کسی دوسری قوت کو پیدا کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی یہ نظریہ ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں، بھلے کوئی بھی جائے، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر یہ کہیں گے اس کو کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، کسی کا اس کی طرف جانا یا کسی کا اس کی طرف، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ تھا یا آپ کے ساتھ تھا اس وقت تک وہ ٹھیک تھا۔ اسی لیے میں بخاری صاحب، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلش سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک قوت، سیاسی قوت کہہ لیں یا سیاسی شخصیت کہہ لیں، وہ تواتر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے صاف شفاف لوگ ہیں،
تو اس صاف شفاف شخص کی اب وہ شفافیت جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا کویسچنیبل ہو گئی ہے. بس ایک کالر ہے ہمارے ساتھ نازیہ. جی نازیہ السلام علیکم. یہ دیکھیے نا کہ یہ عدالت میں ہم نے عدالت آزاد کرائی تھی، تو یہ آسما جہانگیر یا احتجاج تھوڑی اللہ تعالیٰ سے ان کو بچا دیں گے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بابا رحمان وہاں ہوتے ہیں، شکیل رحمان ادھر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تیمینہ دولتانہ ہوتی ہے، وہاں پہ عظیم دولتانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ خواجہ آصف ہوتے ہیں، وہاں پہ فاروق نائک ہوتے ہیں. تو یہ ٹوپی ڈرامہ کھیلنا بند کر دیں کہ امیونٹی حاصل رہے گی، ملک توڑ لیں، ملک لوٹ لیں. میں تو جی کہتی بہت ہوں شجاع بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت کی قلت جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتی ہے. وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم یقیناً اپنے دونوں مہمانوں سے اس کا جواب جو ہے ایک عظیم وہ آپ تک دولتانہ پہنچاتے. بیچارہ فوت ہو گیا، اس کا ذکر نہ ہی کریں. اور میں یہ عرض کروں گا آپ سے ناظرین کہ مسائل اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. نہ پی آئی اے ٹھیک ہوئی ہے، نہ سٹیل مل ٹھیک ہوئی ہے، نہ ریلوے ٹھیک ہوئی ہے. میمو گیٹ کی تلوار الگ لٹک رہی ہے. آپس میں اداروں کے تصادم کا خطرہ کہہ لیجئے اگر ہوا نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے اس وقت کہ ایک ایسا گیم پلان، ایک ایسا روڈ میپ، ایک ایسا ایکشن پلان تیار کیا جائے جس سے نہ صرف یہ کہ اداروں کا تصادم رک جائے بلکہ یہ ملک پھر سے ایک دفعہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. لیکن اس سمت ابھی تک کوئی فوکس کسی بھی پارٹی کا، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے. جب تک زیرو ان کر کے فوکس اس طرف نہیں بڑھا جائے گا مسائل اسی طرح موجود رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا ہوں. اللہ حافظ.